بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے شانوں پر پانی کی مشقیں رکھے جا رہی تھی۔ آپ نے اس سے مشق لی اور اس عورت کی منزل تک پہنچا دیا اور پھر اس عورت کے حالات دریافت کیے۔ اس عورت نے کہا، علی ابن طالب نے میرے شوہر کو کسی سرحد پر بھیجا جو وہاں قتل ہو گیا۔ اب میرے یتیم بچے ہیں اور ان کے خرچ کے لیے بھی میرے پاس کوئی چیز نہیں، اس وجہ سے ضرورت کی ماری خود کام کرنے پر مجبور ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنا حلیہ چینج کیا اور پوری رات پریشانی اور بے چینی کے عالم میں گزاری۔ جب صبح نمودار ہوئی، آپ نے کھانے پینے کا کچھ سامان لیا اور اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے بعض صحابہ نے کہا، لائیں یہ بوجھ ہمیں دے دیجئے تاکہ ہم اس کے گھر تک پہنچا دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ چنانچہ اس عورت کے گھر کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس عورت نے سوال کیا، کون ہے جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں وہی بندہ ہوں جس نے کل رات پانی کی مشقیں تمہارے گھر تک پہنچائی تھیں۔ دروازہ کھولو، میں بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لایا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا، خدا تم سے خوش ہو اور میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے مکان میں داخل ہوئے اور فرمایا، میں تمہاری مدد کر کے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں روٹی بناؤں اور بچوں کو بھلانے میں سے ایک کام میرے حوالے کر دو۔ اس عورت نے کہا، روٹی بنانے کی میری عادت ہے اور اچھی روٹیاں بنا سکتی ہوں، لہٰذا آپ بچوں کو بہلائیں تاکہ میں آرام سے روٹیاں بنا سکوں۔ وہ عورت کہتی تھی، میں نے آٹے کی روٹیاں بنانا شروع کیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گوشت بنانا شروع کیا اور گوشت اور بچوں کو کھلانے لگے۔ جب بھی بچہ لقمہ کھاتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بچے سے فرماتے تھے، میرے بیٹو، علی کی وجہ سے تم پر جو مصیبت پڑی ہے ان کو معاف کر دینا۔ جب آٹا گوندھ گیا تو اس عورت نے کہا، اے بندے خدا، تندور روشن کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تندور کی طرف گئے اور اس کو روشن کیا، اور جب تندور سے شعلے نکلنے لگے تو آپ نے اپنے چہرے کو اس کے نزدیک کر دیا تاکہ اس کی حرارت آپ کے چہرے تک پہنچے، اور فرماتے جاتے تھے، اے علی، بیووں اور یتیم بچوں کے حق سے غافل ہونا کا احتیاط دینے والے کی سزا آگ کی حرارت ہے۔ پڑوسی کی ایک عورت آئی اور اس نے حضرت علی کو دیکھ کر پہچان لیا اور ان بچوں کی ماں سے کہا، واہ ہو تجھ پر، یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت آپ کی طرف دوڑی اور وہ مسلسل کہتی جاتی تھی، یا امیر المومنین، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے کنیز خدا، میں تجھ سے زیادہ شرمندہ ہوں کہ تیرے حق میں کوتاہی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بما اپنے صحابہ کے تشریف فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزاد ہو گیا ہے، اب اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور چاہتا ہوں کہ مجھ پر شرعی حکم جاری کریں تاکہ عذاب آخرت سے بچا جاؤں۔ آپ نے فرمایا، کیا تیرا دماغ پلٹ گیا ہے؟ جا اپنے گھر چلا جا۔ وہ شخص لوٹ گیا، اگلے دن پھر حاضر ہوا، پھر وہی سوال کیا اور وہی جواب دہرایا گیا، پھر چلا گیا، حتیٰ کہ چوتھی مرتبہ پھر آیا اور اقرار گناہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اس گناہ کی 3 حدیں ہیں۔ اول یہ کہ تیری گردن پر تلوار مار دی جائے، دوم تجھ کو زندہ آگ میں ڈال دیا جائے۔ بتا کون سی سزا پسند ہے؟ کہنے لگا، ان سزاؤں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ کون سی ہے؟ فرمایا، زندہ آگ میں جلانا۔ کہا، مجھے یہ پسند ہے۔ فرمایا، تیار ہو جاؤ۔ کہا، 2 رکعت نماز کی مہلت عطا فرمائی جائے۔ فرمایا، پڑھ لو۔ اس آدمی نے وضو کیا، 2 رکعت ادا کی اور یہ دعا پڑھی، میرے رحیم، جو گناہ مجھ سے سرزاد ہوا ہے تو اچھی طرح جانتا ہے، اسی خوف کی وجہ سے میں امام وقت کی خدمت میں حاضر ہو کر جرم کا اقلاب کیا ہوں اور اپنے لیے سخت ترین سزا کو پسند کر لیا۔ خداوند اکرم اس آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ کہہ کر روتا ہوا اٹھا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی اور بڑے ضبط سے آگ میں چونکڑی مار کر بیٹھ گیا۔
اس حالت کو دیکھ کر تمام صحابہ رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ آخر کار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو آگ سے باہر نکال لیا اور فرمایا تیری اس ادا اور صبر و ضبط نے تو فرشتوں کو بھی رلا دیا، جا اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی اور آئندہ محتاط رہنا۔ امام کو ایسے خدا وجب طریقے کرنے کا اختیار ہے جس کا کوئی گواہ بھی نہ ہو۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھجوروں کی دکان سے گزرے، اچانک ایک کنیز کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ نے سوال کیا تو کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا میرے آقا نے مجھے 1 درہم دے کر کھجور خریدنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے اس شخص سے کھجور خریدی اور اپنے آقا کی خدمت میں لے گئی، لیکن اس کو پسند نہیں آئی اور اس نے مجھے واپس کرنے کے لیے بھیجا، لیکن یہ شخص واپس نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دکان والے سے کہا اے بندہ خدا، یہ ایک خادمہ ہے اور اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کا درہم واپس کر دے اور کھجور واپس لے لے۔ یہ سن کر کھجور والے اپنی جگہ کھڑا ہوا اور اس نے آپ کو گھونسا مارا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود لوگوں نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ سن کر وہ دکان والا لمبی لمبی سانسیں لینے لگا اور اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اور اس نے کنیز سے کھجور واپس لے لی اور اس کو درہم لوٹا دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا یا امیر المومنین، مجھے معاف کر دیں اور مجھ سے راضی ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے زیادہ اور کون سی چیز مجھے راضی کر سکتی ہے کہ تو نے اپنی اصلاح کر لی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس صورت میں تجھ سے راضی ہوتا ہوں کہ تو تمام لوگوں کے حق کو مکمل طور پر ادا کر دے۔ ایک دفعہ ایک لڑکے نے ایک ایسے شخص کے مرصاب کی دعوت کیا جو دوسرے شہر میں مر گیا تھا۔ دعویٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں گیا، چنانچہ وہ لڑکا اپنی دعوے کی سچائی میں کوئی ثبوت نہیں رکھتا تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا دعویٰ خرچ کر دیا۔ جب وہ مایوس ہو کر واپس چلا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فریاد کی۔ تمام واقعہ سن کر جناب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ اس لڑکے کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر بما اس لڑکے کے مرنے والوں کی قبر پر جمع ہوئے اور حکم دیا قبر کھودی جائے۔ قبر کھود کر اس مردہ جسم سے ایک پسلی نکال لی گئی اور اس لڑکے کو کہا کہ اس ہڈی کو خوب سونگے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ تب لڑکے کی ناک میں سے خوب خون آیا تو جناب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لڑکا اپنے دعوے میں سچا ہے، اس کو میراثت دی جائے۔ یہ ہڈی دوسرے نے بھی سونگی مگر کسی کے ناک سے خون جاری نہ ہوا اور اس لڑکے کے دوبارہ سونگنے پر پھر خون جاری ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ لڑکا مرنے والے کا فرزند ہے، یہ میراثت کا وارث ہے۔ خدا کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ اس کا مجھ کو حکم دیا گیا۔